معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں مجھے ایک شعری مجموعے سکوت کا تعارف پیش کرنا ہے۔ میں اس حوالے سے تھوڑے سے تذبذب کا شکار بھی ہوں کیونکہ اس شعری مجموعے کا خالق بھی میں خود ہوں۔ اپنی تخلیق پر کوئی بے لاگ رائے دینا یا غیر جانبدارانہ تبصرہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی بات کو تعارف تک ہی محدود رکھوں۔ البتہ جن ناقدین نے اس شعری مجموعے کے حوالے سے اپنی قیمتی اور معتبر آراء کا اظہار کیا ہے، ان کے اقتباسات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس شعری مجموعے کی فکری اور فنی جہات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ اس کی اہمیت و افادیت کا درست تعین کر سکیں۔ شعری مجموعے سکوت کا پہلا ایڈیشن 2019 میں منظر عام پر آیا تھا اور اسے مثال پبلشرز فیصل آباد نے انتہائی عمدہ کاغذ پر اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ شائع کیا تھا۔ پہلا ایڈیشن ختم ہوا تو شائقین ادب کے اصرار پر 2024 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا گیا۔ ناشر محمد عابد نے اس بار بھی اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ شعری مجموعہ غزلیات پر مشتمل ہے اور اس کی قیمت 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انتصاب امی اور ابو کے نام ہے۔ پس ورق پر درج خورشید رضوی صاحب کی رائے دیکھیے۔ غزل کا راستہ ایک پامال راستہ ہے۔ ہر نئے غزل گو کو اپنا نیا پن اپنے ساتھ لانا ہوتا ہے، ورنہ اس کی آواز صدیوں کے انبار میں دب کر رہ جاتی ہے۔ سمندر میں اترنے والا قطرہ اگر گوہر نہ بن سکے تو موجوں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ مظہر حسین سید نے جادہ غزل پر اپنا آپ برقرار رکھا ہے اور دکھایا ہے کہ روایت سے رشتہ توڑے بغیر بھی کوئی آواز فرسودگی اور زنگ سے پاک رہ سکتی ہے۔ نیز یہ کہ جدت وجود میں ہوتی ہے نہ کہ لباس میں۔ اس کی کھینچی ہوئی کوس اپنے خم سے باہر آتے ہی نئے خطوط پر نکل جاتی ہے کیونکہ اس کی رائے میں زندگی دائرہ نہیں ہوتی۔ مظہر حسین سید خاک میں خواب ملانے کا ہنر جانتا ہے اور اسے اس حسن بیاں سے وافر حصہ ملا ہے جو بیان حسن کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مسلک فن اس مجموعے کے اولین شعر سے نمایاں ہے۔ شجر کلام کریں شہر بھی نیا ہو جائے، میں ایک اسم پڑھوں اور معجزہ ہو جائے۔ اس شعری مجموعے کی اشاعت کے بعد بہت پذیرائی ہوئی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے پاک ٹی ہاؤس لاہور میں ایک شاندار تقریب رونمائی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح نئے افق ٹیکسلا کی جانب سے بھی اس سلسلے میں ایک عمدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اباسین آرٹس کونسل پشاور کا 2018-2019 کا عبدالرب نشتر ایوارڈ اس شعری مجموعے کے حصے میں آیا اور سخن وادی انٹرنیشنل کی جانب سے بہترین اردو شعری مجموعے کا پہلا ابوالاعجاز حفیظ صدیقی ایوارڈ بھی اس کتاب نے حاصل کیا۔ کتاب میں احمد حسین مجاہد اور روش ندیم کے تفصیلی مضامین بھی شامل ہیں۔ احمد حسین مجاہد لکھتے ہیں، میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ مظہر حسین سید وہ شاعر ہے جس نے غزل کی رمزیت اور نزاکت کو کہیں بھی مجروح نہیں کیا۔ اس نے غزل سے وفا کی ہے اور کیوں نہ کرتا کہ اس کا تعلق ہی اس قبیلے سے ہے جو وفاداری کی روایات نبھانے میں ایک اختصاص رکھتا ہے۔ شاعرانہ تعلی کی بات الگ ہے، لیکن مظہر حسین سید جیسے عمدہ غزل گو کا ہمارے درمیان ہونا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ یہ بات باعث اعزاز ہے زمیں کے لیے کہ میں یہیں کے لیے تھا یہیں اتارا گیا۔ وہ یہیں کے لیے تھا اس لیے اسے یہیں اتارا گیا کہ فطرت اپنے کام سے قطعاً غافل نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اس شعری مجموعے پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے مظہر حسین سید کے شعری مجموعے سکوت کا جائزہ کے عنوان سے سیشن 2018-2020 میں ایک ایم اے کا مقالہ بھی لکھا گیا۔ یہ مقالہ مدیحہ ظفر نے ڈاکٹر حمید الفت ملغانی کی زیر نگرانی مکمل کیا اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ روش ندیم اس کتاب میں شامل اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں، شاعر اب نہ تو ہمارا ہیرو رہا نہ ہی ہمارے خوابوں اور آرزوؤں کا نمائندہ۔ وہ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے
اور اس لیے سماج میں اس کا اعلیٰ مرتبہ و مقام بھی چھن چکا ہے اور وہ محض ایک انٹرٹینر کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مقتدر قوتوں کے کھیل اپنی جگہ، سیاسی معاشی جبریت کی چالیں بھی اپنی جگہ، لیکن کیا ہمارے ادیب و شاعر کو اس کایا کلب کا شعور بھی ہے؟ کیا وہ اس ہماگیر تغیر کا عرفان رکھتے ہیں؟ کیا ان کے شعور نے اس حوالے سے کوئی نظریاتی رد عمل دیا ہے؟ کیا وہ آج مزاحمت و احتجاج کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ سب سوالات آج کے پاکستانی دانشور اور نقاد کے لیے چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ایک سنجیدہ فکری قومی مکالمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے پرآشوب اور دھندلائے ہوئے ماحول میں مظہر حسین سید کی شاعری مزاحمت اور احتجاج کی متاثر کن جمالیات کے ساتھ معاصر منظرنامے پر تنقید کا مؤثر کردار نبھاتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا شعری رد عمل آج کے ابلیسی تعلقات کی جکڑ بندیوں کے خلاف ایک جنون کی علامت ہے، ایک ایسا جنون جو بقول اقبال باشعور بھی ہے۔ شعری مجموعے سکوت پر دوسرا مقالہ برائے BS اردو 2024 میں لکھا گیا۔ اس کا عنوان تھا مظہر حسین سید کی شاعری میں سماجی شعور سکوت کے تناظر میں۔ یہ مقالہ کامران خان اور عبدالقیوم نے لیکچرار محمد رضوان خان کی زیر نگرانی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہری پور سے لکھا۔ اس مقالے کی ابتدائی فہرست کو ہی دیکھا جائے تو اس کی اہمیت و افادیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ مقالہ اپنے طور پر ایک عمدہ کام ہے اور ادب کے سنجیدہ قارئین کے لیے ایک خاصے کی چیز ہے۔ کتاب کے فلیپ پر پارس جان، عابد حسین عابد، ششی کمار سنگھ اور محمد توفیق کی آراء درج ہیں۔ پارس جان کی رائے دیکھیے۔ مظہر حسین سید کے ہاں اپنے عہد کے مسائل اور المیوں کی نہ صرف درست نشاندہی اور ادراک موجود ہے بلکہ نئی نسل کے فکری ارتقاء پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے اس تاریخی فریضے کی ادائیگی میں جمالیاتی پیمانوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس نے کسی قیمت پر بھی شعر کو نعرہ نہیں بننے دیا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر معروضی حقیقت ادبی سچائی نہیں ہوتی۔ وہ سچ بولتا ہے مگر معروضی حقائق میں سے عمومی نفسیات کی عکاسی کے لیے ایسے حقائق کا انتخاب کرتا ہے جو انسانی احساسات کی اجتماعیت کو ہر کاری کے احساسات سے ایسے منسلک کر دے کہ اسے وہ اپنا ہی کرب اور روداد معلوم ہو۔ معزز ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ شعری مجموعے سکوت کی گونج ہندوستان میں بھی سنائی دی۔ بنارس یونیورسٹی میں ہندی کے پروفیسر جناب ششی کمار سنگھ نے کمال محبت سے اس کتاب کو دیوناگری رسم الخط میں ڈھال کر ہندوستان سے شائع کیا۔ اس طرح ہندوستان میں قارئین کے لیے ایک سہولت پیدا ہو گئی کہ وہ اس کتاب کو نہ صرف آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اگر انہیں اردو رسم الخط پڑھنے میں دشواری ہے تو وہ دیوناگری میں پڑھ سکتے ہیں۔ ششی کمار سنگھ ہندوستان میں شائع ہونے والے ایڈیشن کے دیباچے میں لکھتے ہیں، مظہر حسین سید پاکستانی شاعر ہیں، یہ خیال ہندوستان میں دل دہلا دینے والا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ان کی شاعری ہندوستان میں بھی مقبول ہے۔ اردو ادب کے لیے وقف ویب سائٹ ریختہ پر ان کی غزلوں کا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ادب کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ مظہر صاحب کی شاعری میں اپنے ماحول کے بارے میں خوف و ہراس کا احساس جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ کہیں آنکھوں کو سزا دینے کا ذکر ہے اور کہیں محبت میں سزا کا ذکر ہے۔ یہ دنیا میں موجود دہشت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں محبت اور خواب قید میں ہیں، آزاد آوازوں اور خبروں پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ در حقیقت سچی شاعری اپنے ماحول اور وقت کی داستان ہوتی ہے۔ وقت اور معاشرے سے کٹ جانے کے بعد کوئی بھی شاعری بڑی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مقبول ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس عمدہ تبصرے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے احباب سے شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔